तमाम वीडियो नाजरीन को डॉक्टर महमूद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं तमाम लोगों की तबीयत और सेहत खुदावंद करीम से नेक और मतलूब चाहता हूँ और अल्लाह ताला हम सब को अपनी आफियत में रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़वातीन के हवाले से, ख़ास तौर पर ज़चकी के हवाले से है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सेहतमंद माँ सेहतमंद माशरा। माँ जो होती है वो तालीम की पहली दरसगाह होती है और उसके बाद में जो है बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, मदरसे में जाता है। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो कि माँ की सेहत के हवाले से हो, माँ के मरने की शरह के हवाले से हो। और देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में जो है बहुत तेज़ी से जो बढ़ती हुई अमवात है, ख़ास तौर पे जो है ज़चकी के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान, उनमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो दौरान ज़चकी इंतकाल कर जाती हैं। अब मैं आपको करंट डेटा बताता हूँ कि 2021-22 का डेटा बताता हूँ पाकिस्तान का, कि दौरान ज़चकी जो है 100 ख़वातीन के अंदर 22 से 23 ख़वातीन हैं दौरान ज़चकी, और बच्चा लाइव बर्थ इस दुनिया से वो इंतकाल कर जाते हैं। इसी तरीके से अच्छा, इसकी जो मेन बड़ी रीज़न ये है कि खून का बहुत ज़्यादा बह जाना। दूसरे नंबर पे जो है इसके साथ साथ मरीज़ को ब्लड प्रेशर की बीमारी का रहना, दिल की बीमारी का साथ रहना, या शुगर का साथ रहना, या मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला होना, कैंसर का होना, और इसके साथ साथ जो है लंग्स की पुरानी बीमारियां, COPD जिसको कहते हैं, उसका होना। ये सारी बीमारियां भी अपनी अपनी जगह एक अहम और कलीदी किरदार अदा करती हैं ख़वातीन की मौत में या ज़चकी के दौरान अमवात के अंदर। सबसे बड़ी वजह ये है। अच्छा, इसके साथ साथ अब अगर हम दूसरे ममालिक में, चूँकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की एक पजीर ममालिक के अंदर आता है, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक या मगरबी ममालिक की तरफ नज़र दौड़ाएँ, वहाँ का डेटा अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर भी जो है बहुत बड़ी तादाद, पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद जो है ख़वातीन की मरने की शरह ज़चकी के दौरान ख़ास तौर पे अमेरिका में बहुत है। और इसी तरीके से अगर हम पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रेशो है ख़वातीन का ज़चकी के दौरान मरने का, वो साउथ अफ्रीका के जो शहर है, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान का जो शहर है चाड, वहाँ पर जो है लगभग जो है 1200 ख़वातीन जो है दौरान ज़चकी इंतकाल कर जाती हैं 10 से 20 हज़ार अफराद के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरीके से अगर हम और मगरबी ममालिक की तरफ देखें, जिनमें फिनलैंड आता है, ग्रीस आता है, पोलैंड आता है, वहाँ पे बराए नाम जो है वो ज़चकी की अमवात का शरह है ख़वातीन के अंदर। और इसी तरीके से अगर हम नज़र दौड़ाएँ मगरबी ममालिक का एक मुल्क है नॉर्वे, वहाँ पर तो बराए नाम ख़वातीन का जो है शरह अमवात है दौरान ज़चकी। उसकी जो सबसे बड़ी जो वजह है वो बहुत ही अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, और इसके अलावा बहुत ही अच्छी दौरान हमल एजुकेशन ख़वातीन को प्रोवाइड करना अच्छी, और उसके साथ साथ दौरान ज़चकी बाकायदगी से चेकअप होना, और फिर ज़चकी के दौरान से लेके नर्सिंग मदर तक दौरान ख़वातीन का बाकायदगी से चेकअप होना, और साथ साथ में जो है बहुत अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि शरह अमवात में कमी वाक़ई करती हैं। तो इस वक्त जो नॉर्वे जो है वो बेस्टेस्ट कंट्री है ख़वातीन, चूँकि वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ख़वातीन के हवाले से, ज़चकी के हवाले से, और बच्चा जब इस दुनिया में आता है उसके हवाले से, और उसके बाद जो नर्सिंग ख़वातीन का जो पीरियड होता है, बच्चे को दूध पिलाने का जो पीरियड होता है, उस दौरान उसका जो सिस्टम है बहुत ही मजबूत और जामे सिस्टम है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो नॉर्वे में जो है ख़वातीन की मौत की शरह ज़चकी के दौरान जो है वो बराए नाम है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी
فکر کی بات ہے، اور جو المیہ یہ ہے کہ رورل ایریاز کے ساتھ ساتھ کراچی جیسے شہر میں جو میٹروپولیٹن شہر ہے، جو اربن بڑے بڑے سٹی ہے، وہاں پر جو ہے خاص طور پہ جو زچگی کا جو عمل ہے، ہسپتال کی جگہ جو ہے وہ گھروں میں واقع ہو رہا ہے اور دائیوں کے ہاتھوں واقع ہو رہا ہے، چونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ابھی بھی ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو بہت زیادہ روایت پسند ہے، وہ اپنی خواتین کو جو ہے اسپتال میں نہیں لے کے جاتے، وہاں پہ بچے کی ولادت نہیں کراتے، وہ اسپتال کو ترجیح نہیں دیتے، اس کی جگہ جو ہے وہ گھر میں ان کی خاندانی دایاں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے وہ بچے کی ولادت کراتی ہے، جس کو الف سے لے کے بے تک نہیں پتہ ہوتا ہے کیا دوائی دینا ہے کیا دوائی نہیں دینی ہے، گھر میں کتنی گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری خواتین، ہزاروں خواتین جو ہے کراچی میں سال کے اندر جو ہے گھر میں ڈومیسٹک ولادت کی وجہ سے مر جاتی ہیں، اور ایک اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ لیٹ ایج کے اندر شادی کرنا، اس کا بھی ایک بہت بڑا رجحان ہے کہ 30+ 35 یا نیئر ٹو 40 جو خواتین شادی کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر یہ جو ہے اس کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے کہ خواتین جو ہے وہ دوران زچگی جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جاتی ہے، اور زیادہ خاص طور پہ خون کا زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے، یا اسی دوران ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، یا اسی دوران جو ہے جھٹکے آ گئے خواتین کو اس کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو تیزی سے بڑھتا ہوا جو رجحان ہے، جو سیزرین سیکشن ہے اور دوسرے گائنیکولوجیکل سرجریز ہیں، یہ بھی ایک اہم بڑا رول ادا کرتی ہے، یہ بھی ان عوامل میں سے جو کہ خواتین کے اندر لائف ایکسپیکٹنسی بھی کم کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں تیزی سے شرح اموات میں بھی اضافہ کر رہی ہیں، تو اس طرف بھی توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے خواتین جو کہ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے وہ خواتین سے پاتا ہے، پڑھے لکھی خواتین ہوگی، صحت مند خواتین ہوگی تو صحت مند معاشرہ ہوگا، اور پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ خاص طور پہ جو زچگی کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس دوران جو اس کے چیک اپ ہوتے ہیں خواتین کے، اینٹی نیٹل چیک اپ کہتے ہیں، یا تو جب حمل ہو جاتا ہے تو اس ٹائم سے لے کے جب تک کہ بچہ اس دنیا میں نہیں آتا ہے اس دوران تک باقاعدگی سے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے، اس کی دوائی مستقل لینا چاہیے، کچھ ٹیسٹ ہے بنیادی وہ ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے، اور خاص طور پہ بوائل پانی پینا چاہیے، اور ہیلدی ڈائٹ جو بھی سیزنل ڈائٹ ہوتی ہے وہ لینا چاہیے، اور جو نیسیسری میڈیسن ڈاکٹر دیتے ہیں ساتھ ساتھ ان کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ڈلیوری جو ہونا چاہیے، بچے کی ولادت ہونا چاہیے، وہ ہسپتال میں ہونی چاہیے بجائے کہ گھر پہ۔ ایسے لوگوں کی بھی سختی سے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ جو کہ ولادت کو جو ہے ہسپتال کی جگہ گھر کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک طرح سے بچے کو بھی اور ماں کو بھی ہلاکت میں ڈالنے کا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بہت تیزی سے شرح اموات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اربن ایریا میں بھی یہی صورتحال ہے، بڑھتی ملتی جلتی صورتحال ہے، خواتین کی دیہی علاقوں میں، ریموٹ ایریاز کے اندر، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ تو بہت ہی ابتر صورتحال ہے سرکاری اسپتالوں کی، وہاں پہ ڈاکٹر بھی ڈیوٹی پہ نہیں آتے ہیں، اور ساتھ پہ اتنی ایک تو نرس کا بھی مہارت ہوتی ہے جو دوران زچگی ایک اہم کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اور ڈاکٹرز کا بھی اسی وہ ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری زچگی جو ہے وہ موجود ہونا بھی ایک بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، وہاں پر ڈاکٹر ڈیوٹیز پہ نہیں آ رہے ہوتے، اور یہ خدمات جو ہے ان ایکسپیرینس نرس جو ہے وہ انجام دے رہی ہوتی ہے، جس کی غلط فہمی اور لاپرواہی کی وجہ سے بھی خواتین جو ہے وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح بھی آپ لوگوں کو بہت سوچ و بچار کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں شرح اموات میں کمی کی بھی ضرورت ہے، اور ہر شہری کو ذمہ دار فیملی کو ذمہ دار خاوند کو ذمہ دار باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچی کی جو ڈلیوری ہے وہ ہسپتال میں کرائے، اور تجربے کار ڈاکٹر سے کرائے، اور ایسے لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے جو کہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہسپتال سے بہتر ہے کہ گھر میں جو ہے بچے کی ولادت ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جب تک کے لیے
نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے ڈاکٹر محمود کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔